share and subscribe. Engineer Mufti Atif. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں سب مل کے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ جل جلالہ ایسے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے متوجہ ہوتے ہیں، اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے اعلان کروا دیتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، زمین و آسمان اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آدمی جس طرف کا رخ کرتے ہیں وہ اللہ کا ولی، اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے گمان روزی دیتے ہیں، ہر مشکل سے اس کو نکالتے ہیں۔ جس گناہگار کے نیک اعمال قبول نہیں ہو رہے تھے، یا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو نیک ہوتا ہے اللہ اس کی برائیاں مٹا کر اس کے اجر بہت زیادہ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ چونکہ برائیاں جیسے میں نے کہا نا 25 دن اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ پہ احسان چڑھا رہے ہیں کہ نماز پڑھ لی، یہاں پر الٹا معاملہ ہے۔ یہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہے، کبھی نافرمانی کی نہیں، کبھی بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے تو اللہ فوراً ہی معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو پیارا ہے، یہ تو لاڈلا ہے، تو اس کے گناہوں کو جلدی معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ 700 گناہ اور کئی ہزار گناہ جو ہے وہ اجر دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ ملعون تھا، یہاں پر اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین وہو یتولی الصالحین، اللہ دوست ہوتے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے کام بناتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ واللہ مع المتقین، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وحقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے اوپر گویا کہ واجب کر رکھا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان مومنوں کی ہم نے مدد کرنی۔ تو کتنے عظیم فائدے ہیں توبہ کے اور تقوی کے، اور گناہوں کے کیا عجیب نقصانات ہیں۔ بندے کی زندگی ساری تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، ایک ہی زندگی ہے، اتنی قیمتی زندگی ہے۔ گناہوں سے آج ہم توبہ کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں، کیا فائدہ؟ یہ زندگی بھی تباہ، اور قبر کی زندگی جیسا کہ ابن کثیر کی روایت آپ کو سنا دی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی کی شاید روایت نقل کی ہے، یہ کسی اور کتاب کی، کہ قبر تنگ اور ازدہ اندر لڑ رہے ہیں، اور پھر حشر کی جو رسوائیاں ہوں گی اور حشر میں شرمندگی علیحدہ ہوگی۔ تو گناہ ایک ایسی مصیبت ہے جو دنیا میں انسان کو لڑتا ہے اور بہت سارا نقصان پہنچاتا ہے، اور یہی گناہ قبر میں سانپ بن جاتے ہیں، اور یہی گناہ قیامت والے دن بھی سانپ اور بچھو بن جائیں گے اور مصیبت بن جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا دیں گے، اور وہ اتنا شدید تیز اس کا زہر ہوگا کہ اس سانپ کے سر پہ جو بال ہوتے ہیں وہ اڑ چکے ہوں گے، وہ گنجا ہوگا، اور وہ اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ آگے دوڑے گا، پھر اس کو لگے گا کہ میں اس سے نہیں بچ سکتا، تو بالآخر یہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرے گا، اور وہ اس کی کونی تک وہ سانپ اس کا پورا ہاتھ کھا جائے گا۔ یہ گناہ گویا کہ میدان حشر میں بھی سانپوں کے اور بچھوؤں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو ہم یہاں بچھو سے کتنا ڈرتے ہیں، کوئی اگر کالا سیاہ بچھو یا کوئی سانپ نکل آئے، کوئی موٹا حقیقی سانپ ہمارے سامنے یہاں آ جائے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ سانپ کو چھوڑو، اس دن ہم یہ قبرستان والی مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ کے بیٹھے سب منزل پڑھ رہے تھے، ایک کافی موٹا چوہا جو ہے وہ اندر آ گھسا، وہ کمرہ بھی چھوٹا ہے، اب وہ کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے ہیں۔ اب ہم سارے جو ہیں ہم تو چوہے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ سارے طالب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہیں تو چوہا مجھ پہ ہی نہ چڑھ جائے۔ سب بچے کچھ باہر دوڑ گئے، کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ تو سانپ اگر یہاں آ جائے، ایک بڑا سانپ یہاں نکل آئے
تو ہم سارے یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑیں، لیکن یہ گناہ میرے دوستو یہ سانپوں کی مانند ہیں، یہ بچھوؤں کی مانند ہیں، جن کا زہر اتنا زیادہ ہے کہ یہ آدمی کے دل کو یہ زہر لگتا ہے، یہ بدن کو یہ زہر نہیں لگتا۔ گناہ کا یہ جو سانپ ہے، گناہ سانپوں کی طرح ہیں، یہ جو ڈس لگاتے ہیں یہ سیدھا دل کو یہ زہر لگتا ہے۔ اس لیے دل مردہ، دل سیاہ، دل کالا، دل پہ تالے، دل پہ سیل، یہ گناہ کا زہر سیدھا یہاں جا رہا ہے میرے دوستوں، کہاں جا رہا ہے؟ سیدھا دل پہ جا رہا ہے۔